بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ اور آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ تو پیارے ناظرین، میرا آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سب لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ دیوار گریہ کے پاس جو ہے وہ یہودی کیوں عبادت کرتے ہیں یا ماتھا کیوں رگڑتے ہیں؟ اگر وہ یہودیوں کی مقدس گاہ ہے تو اس میں مسلمانوں کا حق کیسے ہے؟ اس دیوار کا بنیادی پتھر کس نے نصب کیا تھا اور شجر غرقت کیا ہے؟ یہودی اس کو اتنا زیادہ کاشت کیوں کر رہے ہیں؟ جنت بقیع کا پرانا نام جنت الغرقی کیوں ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دیوار گریہ کے متعلق درج ہے کہ اس دیوار کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ دیوار گریہ اسی دیوار کا حصہ ہے۔ یہ وہی پرانی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں موجود ہے، اور یہ یہودیوں کی مقدس ترین مذہبی دیوار ہے جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور آہذاری کرنا یہودی اپنا اہم مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا بھر کے یہودی حج ادا کرنے کے لیے دیوار گریہ پر جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دیوار تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا رہ جانے والا حصہ ہے۔ آج سے 2000 سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ یہودی اس دیوار کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے سر پر ایک ملکہ پہنتے ہیں۔ یہ ملکہ ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے۔ اس ٹوپی کو عبرانی زبان میں قبہ بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا گرہ زاری کرنے کا مقصد تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے افسوس اور دکھ کا اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ دیوار تقریباً 488 میٹر طویل ہے اور مختلف مقامات پر اس کی بلندی کم از کم 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 40 میٹر درج ہے۔ اس دیوار کے مغرب میں ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جس کو ابراق ابلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور تقریباً 3.6 میٹر چوڑی ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ یہ دیوار تقریباً پتھروں کی 40 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں 28 تہیں زمین کے اوپر اور 16 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ موجود ہیں۔ پوری دنیا سے یہودی یہاں پر گرہ زاری کرنے اور اپنے حج کا فریضہ ادا کرنے آتے ہیں، اور یہ ان کے لیے خانہ کعبہ جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جو یہودی یہاں پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہودیوں نے ایک خاص ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس پر جو 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام یہودی اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنی عبادت اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان اس دیوار کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس دیوار کو عذراء الدیوار بھی کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ شب معراج کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق بھی یہیں آ کر رکا تھا۔ اس دیوار کے پتھر کی بات کریں تو یہودیوں کا مقدس ترین عبادت گاہ بھی اسی دیوار کے پیچھے ہے۔ بعض یہودی اس پتھر کو اپنا مقدس ترین پتھر سمجھتے ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ بھی موجود ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنیادی پتھر ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہودی اس مقدس پتھر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے چونکہ کافی سارے فرقے ہیں، تو کچھ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تاریخی چٹان جو ہے وہ قبضۃ الصخرہ واقع ہے، وہی مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے مطابق دیوار گریہ کے مخالف سمت میں واقع القاص ابشار میں وہ پتھر موجود ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام ہے جس پر یہودی عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی۔
یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کروائی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ انہی کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے ملتی ہے۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہے، لیکن دین کا دار و مدار توراۃ اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ یہودیوں کی مقدس کتاب عبرانی زبان میں ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں، جن کو 5 کتابوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مذہبی نظریہ کے مطابق یہ 5 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور تناخ نامی صحیفے کے بقیہ حصے اللہ نے اور پیغمبروں پر نازل کیے تھے یا عام انسانوں پر۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا حصہ درج ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ طوفان نوح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت و شادی، بیٹوں کا قصہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تورات کا یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ صحیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کے بل بوتے پر اس کے دیگر عمل بھی مبنی ہیں۔ مثلاً مردوں میں ختنہ کرنے کی رسم، جو کہ ان کے مطابق سنت ابراہیمی ہے، اور یہودی اسی کو معاہدے کی علامت سمجھتے ہیں۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے اس کو ہلاخہ یعنی یہودی نہیں سمجھا جاتا۔ یہودیوں کی تاریخ کے علاوہ ان کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً 10 احکامات جن کا مغرب میں بڑا چرچا ہے، اور یورپی ممالک میں ان احکامات کو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، تورات میں کل 613 احکامات درج ہیں، جو یہودی شرع و قوانین اور معاشرے سے منسلک ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی سبق کے ہیں۔ چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک قوم کو دینی سبق ملتا ہے، اور اسی پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی عبادت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہودیوں پر روزے کی عبادت فرض ہے، لیکن ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ اس عبادت کو پورا کرنے میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ 26 گھنٹے عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ شبات یعنی عبادت کا وقت جمعہ ڈلنے سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام ہفتے کی رات کو 3 ستارے نظر آنے پر کیا جاتا ہے۔ اس دوران اس کے پیروکار چند چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں: پیسے کمانے والے کام، اور وہ کام جن میں پیسوں کا ذکر کیا گیا ہو وہ کام کرنا یا ان کا تذکرہ کرنا جرم سمجھتے ہیں۔ بجلی کو چھیڑنا، جو بتیاں جلی ہوئی ہیں ان کو وہ جلا رہنے دیتے ہیں، اور جو بجھی ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں جلاتے۔ آگ نہیں جلاتے، چولہا بند رکھتے ہیں، گاڑی نہیں چلاتے۔ یہودیت میں روزے کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں صبح دوپہر کی عبادت فرض اور شام کی عبادت اپنے آپ پر واجب کی جاتی ہے۔ یہودیت میں باقی تمام جو ہوتے ہیں اقدامات وہ اختیاری ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی فرد ایک بار ان کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس پر واجب ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تمام عبادات جو ان کی ہے وہ فرداً فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں، اور با جماعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے آگے بنی اسرائیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ایک جماعت میں کم از کم 10 افراد کا ہونا بھی لازمی ہے، اور نہ اگر 9 افراد ہوں تو عبادت فرداً فرداً کی جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی فرقوں میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے، اور کئی فرقوں میں 10 افراد کو بھی جماعت سمجھ لیا جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ عبادت گاہوں میں مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھتی ہیں، اور کئی ساتھ ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت ان کو ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان پردہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ کئی جگہوں پر عورتوں کی جماعت مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں عورتوں کی جماعت مردوں کی جماعت کے پیچھے ایک بالکونی میں بیٹھتی ہے۔
حال میں ایک ممبر بنا ہوتا ہے جس پر تہواروں پر تورات میں سے خزان تلاوت کرتا ہے اور درس دینے والے کو اخام کہتے ہیں۔ یہودیوں کا مقدس درخت غرقت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام درخت اور پتھر بول کر کہہ دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، لیکن سوائے غرقت کے، جس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہودی غرقت کا درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔